ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وفي رواية آخر من نفسه وماله وولده أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات عقیدت و محبت سے درود پاک پڑھیں. جی ضرورت تو نہیں، آواز تو صحیح آ رہی ہے نا؟ ہاں ضرورت نہیں ہے. انتہائی محترم بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ حضرت قاری صاحب نے آپ حضرات سے فرمایا کہ ختم نبوت کے سلسلے میں بات چیت ہوگی. ختم نبوت کیا ہے، ختم نبوت کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور ختم نبوت کے بغیر اسلام کی کیا حیثیت ہے، اس سے متعلق چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. تقریباً ہر دوسرے تیسرے دن، کبھی مسلسل 2-3 دن مختلف مساجد کے اندر ہمارے ختم نبوت کے حوالے سے پروگرام چل رہے ہیں، نشستیں، احباب کے ساتھ ملاقاتیں. کل چاند مسجد کے اندر ختم نبوت کے سلسلے میں پروگرام تھا، اور پرسوں بھی ایک جگہ پروگرام تھا. کہاں تھا؟ نور مسجد کے اندر، رشید کالونی میں، وہاں پروگرام تھا. انشاءاللہ یہ پورے شہر میں مساجد کے اندر یہ دعوت کی آواز لگائی جائے گی. ختم نبوت، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ اسلام کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ یہ تمام عقائد کی بنیاد ہے. جیسے اسلام کے بنیادی عقائد میں توحید ہے. توحید کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. آپ بولیں گے نا میرے ساتھ تو مجھے یہ محسوس ہوگا کہ آپ میری بات کو سمجھ بھی رہی ہیں. اگر نہیں بولیں گے تو پتہ نہیں آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں. یہاں سے جانے کے بعد پھر باہر جا کر آپ کیا بات نقل کریں گے. ہمارے ہاں مدرسے میں جب سبق کو یاد کرنے کے لیے اس دن کو استاد پڑھاتا ہے تو مغرب کے بعد بیٹھ کر پھر طلباء آپس میں تکرار کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سناتے ہیں. میں کوئی تقریر اور واعظ کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں آپ کو سبق سناؤں گا، آپ مجھے سبق سنائیں گے ختم نبوت سے متعلق. تو توحید کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عزت کا، ذلت کا، موت کا، حیات کا، اولاد دینے کا، نہ دینے کا، فقیر کو بادشاہ بنانے کا، بادشاہ کو فقیر بنانے کا، ٹھیک ہے نا جی، زرخیز علاقوں کو بنجر اور بنجر علاقوں کو زرخیز کرنے کا، دن کو لانے کا، رات کو لانے کا، سورج کے طلوع، سورج کا غروب، چاند کا آنا، چاند کا جانا، یہ جتنا کائنات کا نظام چل رہا ہے یہ اکیلے اللہ کے حکم اور اس کی جو ہے وہ حکومت کے اندر چل رہا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. کیونکہ یہی عقیدہ ہے نا ہم سب کا. یہ توحید کا عقیدہ ہے. اس کے بعد دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا عقیدہ. رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے اللہ نے نبی اور رسول بھیجے ہیں وہ برحق ہے. اس کے بعد عقیدہ ہے عقیدہ آخرت. عقیدہ آخرت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے ہم پیدا ہوئے ہیں، جس طرح ہم مر رہے ہیں اسی طرح اس کائنات کی بھی ایک موت ہوگی. پھر یہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا.
پھر ایک مدت مدید تک ہزاروں سال تک اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر ایک سور پھونکی جائے گی، پھر سارے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے، 50,000 سال کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی، اعمال نامے تل رہے ہوں گے، انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، جہاں اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ انصاف فرما رہے ہوں گے۔ یہ عقیدہ ہے عقیدہ آخرت۔ اسی طرح ایک عقیدہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا جی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، کسی بھی قسم کا کوئی نبی حضور علیہ السلام کے بعد نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ مرتبہ اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے خود احادیث کے ذخیرے کے اندر 200 سے زیادہ حدیثوں کے اندر فرمایا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے ہزاروں اقوال موجود ہیں۔ امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ اور نظریہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ نہیں جانتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ہر مومن کے ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جانے کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہے۔ اگر نہیں جانتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ ہم مسلمانوں کا ایمان ہے کہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور علیہ السلام نے وہیں پر جہاں فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، امت کو خبردار کرنے کے لیے فرمایا سیکون فی امتی 30 دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ میرے عن قریب، سیکون فی امتی، میری امت میں عن قریب 30 دجالون بڑے دھوکے باز، کذابون بہت بڑے جھوٹے کھڑے ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کا مطلب حضور نے فرمایا تو اب دجال پیدا ہونے ہیں، اور 2 دجال حضور علیہ السلام کی زندگی میں کھڑے ہو گئے۔ ایک یمن کا رہنے والا تھا اور ایک یمامہ کا رہنے والا تھا۔ یمن کے اندر اسود عنسی کھڑا ہوا، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضور علیہ السلام نے لشکر بھیج کر اس کے ساتھ مقابلہ کروایا، وقتی طور پر شکست ہو گئی مسلمانوں کو اس کے مقابلے کے اندر، اتنی مضبوط اس کی فوج تھی۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر طاقت سے اس کو قتل نہیں کر سکتے ہو، ہیلا بہانہ کر کے قتل کرو۔ حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح بھی جان اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے محل میں داخل ہوئے، پھر اس کے کمرے میں داخل ہوئے رات کی تاریکی میں، اور اس کے پیٹ پر تلوار رکھ کر، اور اس کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک وہ مر نہیں گیا۔ جس دن یہ قتل ہوا ہے اگلا دن حضور علیہ السلام کی وفات کا دن ہے۔ اگر یمن سے حضرت فیروز دیلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ آنا بھی چاہیں تو حضور علیہ السلام تب تک فوت ہو چکے ہوں گے، لیکن حضور علیہ السلام کو یہ اتنی بڑی خوشخبری دینا بھی ضروری تھا کہ آپ کی نبوت پر، ختم نبوت پر جس نے ڈاکہ ڈالا تھا وہ قتل ہو چکا ہے۔ تو جانتے ہو یہ خوشخبری حضور علیہ السلام تک کیسے پہنچی؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا کہ جا کر میرے محبوب کو خوشخبری دے کر آؤ کہ آپ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والا وہ فیروز دیلمی نے قتل کر دیا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ السلام نے صحابہ کو مبارک دی، فرمایا کہ فاز فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا۔ ایک یہ ختم ہو گیا۔ دوسرا تھا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ اس کا نام تھا، کذاب حضور علیہ السلام نے اس کا نام رکھا تھا۔ کذاب مانا بہت بڑا جھوٹا۔ اس نے یمامہ کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا، 2 آدمی قاصد بنا کر حضور علیہ السلام کے پاس بھیجے، 2 قاصد حضور علیہ السلام کے پاس بھیجے، اور یہ پیغام دیا کہ اگر آپ وصیت نامہ لکھ دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت مجھے مل جائے گی تو میں پورے یمامہ کے قبیلے کے ساتھ آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ عجیب شرط ہے نا کہ اگر آپ لکھ کر دے دیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی نبوت مجھے مل جائے گی تو میں اپنے قبیلے سمیت ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ 50,000 سے زائد اس کا قبیلہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ان سے کہا کہ مسلمہ کو جا کر بتا دو کہ میں نبوت میں سے یہ تنکا دینے کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ کیوں کہ نبوت دینا یا نہ دینا یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ دنیا کا ہر عہدہ انسان محنت کی بل بوتے پر حاصل کر سکتا ہے،
ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر محنت کر کے بن سکتا ہے, انجینئر محنت کر کے بن سکتا ہے, وکیل محنت کر کے بن سکتا ہے, پروفیسر محنت کر کے بن سکتا ہے, حافظ محنت کر کے بن سکتا ہے, عالم محنت کر لے تو بن سکتا ہے, مفتی محنت کر کے بن سکتا ہے, شیخ الحدیث بھی محنت کر کے بن سکتا ہے. اور عبادات کے اندر آ جائے تو اللہ کا ولی بھی بن سکتا ہے عبادات میں محنت کر کے, اور عبادات کے اندر محنت کرے تو غوث بھی بن سکتا ہے, قطب بھی بن سکتا ہے. بہت زیادہ عبادات کرے تو اللہ اسے ابدال کا مقام بھی عطا فرما سکتے ہیں. ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر لی اور ایمان کے ساتھ اس کی وفات ہو گئی تو وہ صحابی کے عہدے پر بھی عہدہ بھی حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایک منصب ہے دنیا میں جو انسان کسی محنت کے بلبوتے پر حاصل نہیں کر سکتا, اور وہ نبوت کا عہدہ ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ میں تجھے نہیں دے سکتا. مسلمہ قاصد واپس چلے گئے, حضور علیہ السلام وفات پا گئے. حضرت ابو بکر صدیق سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ, یہ سب سے پہلے محافظ ختم نبوت تھے, یہ سب سے پہلے مجاہد ختم نبوت تھے. انہوں نے لشکر بھیج کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سپہ سالاری میں ان کو جرنیل بنا کر بھیجا مسیلمہ کذاب کے خلاف یمامہ میں جنگ لڑنے کے لیے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر پہنچے. اس کا لشکر بہت بڑا تھا, قلعہ بند تھا. پھر ان کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی. مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح ڈرپوک نہیں تھا مسیلمہ کذاب, یہ تو بدبخت شکل بھی نہیں تھی, عقل بھی نہیں تھی, کچھ بھی اس کے اندر نہیں تھا. لیکن وہ مسیلمہ کذاب بڑا جری اور دلیر انسان تھا. وہ اپنی فوج کی کمان آگے چل کے کر رہا تھا, قیادت خود کر رہا تھا. مسلمان تابڑ توڑ حملے کر رہے تھے اس کے لشکر پہ, لیکن شکست نہیں ہو رہی تھی. تو اس وقت مسلمانوں نے کہا کہ یار کسی بھی طرح ہو سکے کہ مسیلمہ کذاب کو نشانہ بنا کر کوئی شخص قتل کر دے. عرب کے اندر ایک مشہور نیزہ باز تھا جس کا نام تھا حضرت وحشی, جس نے حضور علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کیا تھا. حضور علیہ السلام بہت روئے تھے اپنے چچا کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھ کر. ٹھیک ہے, پھر یہ وحشی چلا گیا. اچانک ایک دن حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا, یوں چادر پہنی ہوئی تھی, منہ چھپایا ہوا تھا کہ کوئی لوگ دیکھ نہ لے, مجھے قتل نہ کر دیں. حضور علیہ السلام کی مجلس میں آ کر بیٹھا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کلمہ پڑھ لیا زور سے. صحابہ نے تلواریں نکال لی. حضور علیہ السلام نے فرمایا بس, اب کلمہ پڑھ لیا, اب اس پر تلوار نہیں چل سکتی. حضور نے فرمایا کہ وحشی تیرا ایمان تو قبول ہے, لیکن میرے پاس سامنے کبھی نہیں آنا, تیرا چہرہ دیکھ کر مجھے اپنے چچا کے کٹے ہوئے جسم کے ٹکڑے یاد آتے ہیں. حضرت وحشی چلے گئے, مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کے لیے اتنا کافی تھا کہ ایمان قبول ہو گیا, مدینہ چھوڑ کر چلے گئے. آج حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کے زمانے میں یمامہ کے میدان میں وہی وحشی, اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا نیزہ باز نہیں ہے, کیونکہ مسیلمہ کذاب اپنے گارڈوں اور مسلح جتھے کے ساتھ پھر رہا تھا, اس کے قریب کوئی نہیں جا سکتا تھا تلوار لے کر. حضرت وحشی نے جب لشکر نے کہا اے کاش کہ کوئی ایسا نیزہ باز ہوتا جو اس کو نیزہ مار کر گرا دیتا, تو حضرت وحشی بھی وہاں جنگ میں موجود تھے. انہوں نے نیزے کا نشانہ کیا اور یوں نیزہ مارا, مسیلمہ کذاب گرا. حضرت وحشی نے کہا فزت ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. اسی نیزہ بازی سے نبی پاک کے بہت ہی پیارے انسان کو بھی میں نے شہید کیا تھا, اور اسی نیزے سے نیزہ بازی کے ذریعے نبی پاک کے سب سے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کر دیا. وہ جنگ جیتی گئی. 30,000 کے قریب مسیلمہ کذاب کے پیروکار قتل ہوئے اور 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے, اسلام کی بقا کے لیے, اسلام کے تحفظ کے لیے حضور علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں 10 سالوں میں 27 مرتبہ جہاد کیا ہے. کتنی مرتبہ جہاد کیا؟ 27 مرتبہ جہاد کیا ہے, 10 سالوں کے اندر کیا ہے. اور جانتے ہو ان 10 سالوں میں 27 مرتبہ جہاد میں کتنے صحابہ شہید ہوئے اور کتنے کافر مارے گئے؟ یہ جو بھونک رہے ہیں نا کہ اسلام اور جہاد جو ہے وہ دہشت گردی ہے, جہاد میں اور دہشت گردی میں فرق ہے. جہاد میں کم سے کم جانی نقصان ہوتا ہے, اور دہشت گردی میں بے پناہ
دہشت گرد امریکہ ہے جس نے ناگاساکی ہیروشیما پر بم برسا کر انسانیت کو فنا کر دیا. دہشت گرد امریکہ ہے جس نے عراق میں 10 لاکھ بچوں کو تڑپا کر مار دیا. دہشت گرد امریکہ ہے جس نے لیبیا پر ظلم ڈھائے. دہشت گرد امریکہ ہے جس نے 20 سال تک افغانستان میں خون کا بازار گرم رکھا. یہ دہشت گردی ہے. آئیے جہاد کیا ہے. 10 سال کے اندر حضور نے جہاد کیا. صرف 262 صحابہ اکرام شہید ہوئے. 260. 10 سال میں تو اس سے تو زیادہ ویسے ہی بندے مر جاتے ہیں, اپنی موت مر جاتے ہیں. لیکن جہاد میں شہید کتنے ہوئے؟ 260 یا 62. اور کافر کتنے قتل ہوئے؟ آپ تو سمجھتے ہو نا جہاد میں بس کچرا ڈھال دیا ہوگا اور بالکل لاشوں کے ڈھیر لگ گئے ہوں گے. نہیں, ان 10 سالوں میں صرف 950 کفار قتل ہوئے. 10 سال میں 950 کفار قتل ہوئے. یعنی 260 اور 950 ملاؤ تو کتنے بن جاتے ہیں؟ 1100 کے قریب بن جاتے ہیں. ٹوٹل 1100 انسانوں کی جانیں قربان ہوئی ہیں. یہ ہے جہاد. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کے لیے جنگ لڑی, اسلام کی سربلندی کے لیے جنگ لڑی, اللہ کی وحدانیت کے لیے جنگ لڑی, تو 265 صحابہ قربان ہوئے. لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جو جنگ لڑی گئی اس پہ 1200 صحابہ قربان ہوئے. اور قربانی ہمیشہ وہاں زیادہ ہوتی ہے جو زیادہ قیمتی چیز ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ 1 لاکھ کی گھڑی ہو تو اس کی حفاظت کے لیے آدمی 5-10 ہزار خرچ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. 22 لاکھ کی کرولا کار ہے تو اس کے لیے ٹریکر 20-22 ہزار کا لگوا دے گا. لیکن 1 روپے کو بچانے کے لیے 50 روپے خرچ کرو گے؟ نہیں. ہمیشہ زیادہ خرچ وہاں کیا جاتا ہے جو زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, مجھ پہ فتویٰ نہیں لگانا. اگر آپ کو کسی عالم نے نہیں بتایا تو اس عالم کا قصور ہوگا, اور میں بتا رہا ہوں آپ کو نئی بات لگ رہی ہے تو میرا قصور نہیں ہوگا. آپ تحقیق کر لینا, کسی بھی عالم دین سے پوچھ لینا. اسلام ختم نبوت کے بعد ہے. ختم نبوت ہے تو اسلام ہے, ورنہ ختم نبوت نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے. ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, حضرت سائیں عبد الکریم بیر شریف والے رحمۃ اللہ علیہ. ہمارے پردادا حضرت حماد اللہ حلیجی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اسلام میں ختم نبوت کا تصور نہ ہو تو اسلام نہیں رہے گا, پھر یہودیت اور عیسائیت کی طرح ایک مذہب بن جائے گا. ہمارے اسلام کے دین ہونے کی وجہ ہی ختم نبوت ہے. کیا وجہ ہے کہ 1443واں سال چل رہا ہے, آج بھی فجر کی 2 رکعت فرض پڑھی جاتی ہیں, اور محمد عربی بھی فجر کی 2 رکعت فرض پڑھا کرتے تھے. آج بھی فجر کے ظہر کے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں, عصر کے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں, مغرب کے 3 فرض پڑھے جاتے ہیں, عشاء کے 4 فرض پڑھے جاتے ہیں. آج بھی جب قرآن کھولو گے تو الحمد سے شروع ہوگا, والناس پر ختم ہوگا. آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود بھی رمضان المبارک کے مہینے میں ہی روزے رکھے جاتے ہیں. آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود بھی حج 9 ذی الحجہ کو ہی عرفات کے میدان میں کیا جاتا ہے. آج تک بھی 2.5% ہی زکوٰۃ دی جاتی ہے. آج تک ہی اعمال اور عبادات ویسے چل رہے ہیں. یہ ختم نبوت کا صدقہ ہے. اگر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت نہیں ہوتی تو یہ نماز بھی نہیں بچتی, یہ روزہ بھی نہیں بچتا, یہ حج بھی نہیں بچتا, یہ زکوٰۃ بھی نہیں بچتی. اتنی اہمیت ہے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کی. حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے, اس وقت دیوبندی مسلک کے جتنے دنیا میں مدرسے ہیں ان میں جتنے علماء پڑھا رہے ہیں بشمول میرے, سب کے وہ استادوں کے استاد ہیں, استادوں کے استاد ہیں. سب جانتے ہیں انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کون ہے. ان کی تقوی اور پرہیزگاری دیکھیے. دارالعلوم دیوبند کی میٹنگ چل رہی تھی, قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ محتمم تھے. فرمانے لگے اگر دارالعلوم دیوبند کی لائبریری کو آگ لگ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لائبریری میں ہزاروں کتابیں تھیں. فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. تو شورا والوں نے پوچھا کہ حضرت کیوں پرواہ نہیں ہے, اتنا نقصان ہو جائے گا. فرمایا انور شاہ کشمیری کو ساری کتابیں یاد ہیں. انور شاہ کشمیری کو ساری کتابیں یاد ہیں. تو شاہ صاحب اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے, کیا فرمانے لگے, ہاں اب حافظہ کمزور ہو گیا ہے. ہمارے حافظے کا کیا ہے, بیوی بولتی ہے دال لے کے آنا, ہم ٹماٹر لے کر گھر پہنچ جاتے ہیں.
بیوی دودھ کے لیے بھیجتی ہے، ہم دہی لے کر گھر پہنچ جاتے ہیں، ہمارا حافظہ تو یہ ہے نا، لیکن ان کا حافظہ سنیے، فرمایا آج حافظہ کمزور ہو گیا ہے، 40 سال پہلے جو کتابیں میں نے دیکھ لی تھی وہ یاد ہیں، اس سے پہلے والی یاد نہیں۔ نور العزا ایک کتاب ہے، مدارس میں نصاب میں پڑھائی جاتی ہے، وہ جامع ازہر مصر میں اس کا ایک نسخہ پڑا ہوا تھا۔ حضرت کشمیری رحمت اللہ علیہ وہاں گئے جامع ازہر مصر میں، تو یہ نسخہ دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ کتاب مجھے دے دیں، میں دیوبند لے جاتا ہوں، وہاں سے اس کو لکھ کر نقل کر کے پھر واپس بھیج دوں گا۔ تو ازہر یونیورسٹی والوں نے معذرت کی کہ حضرت یہ ایک ہی نسخہ ہے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے۔ تو حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اچھا پھر ایسا کر لو کہ مجھے اجازت دے دو کہ میں رات کو بیٹھ کر لائبریری میں یہ کتاب پوری پڑھ لوں۔ انہوں نے کہا جی اجازت ہے۔ حضرت نے وہ پوری کتاب پڑھی، پھر جب دورہ پورا ہوا تو واپس دیوبند گئے، وہاں بیٹھ کر وہ پڑھی ہوئی کتاب لکھی۔ کتاب لکھنے کے بعد اس کتاب کو لفافے میں باندھ کر واپس ازہر بھیجا، یونیورسٹی مصر، اور کہا کہ اس کو اس کے ساتھ ٹیلی کرو، تقابلہ کرو، دیکھو کہ میں نے صحیح لکھا یا غلط۔ جانتے ہو جامع ازہر کے اساتذہ نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے حضرت ہمارے پاس جو کتاب ہے اس کی غلطیاں بھی ہم نے آپ کی کتاب سے ٹھیک کی ہیں۔ یہ ان کا ذہن اور تقوی اور پرہیزگاری تھی۔ ہمارے جو حافظے کمزور ہیں نا، اس امام شافعی نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فرمایا گناہ چھوڑ دے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا بھول گئے، یہ گناہوں کی وجہ سے بھولتے ہیں۔ جس آدمی کا جتنا مضبوط حافظہ ہوگا وہ اتنا متقی اور پرہیزگار ہوگا۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لو، اپنی نظر کی، اپنی زبان کی، اپنے کان کی حفاظت کر کے دیکھ لو، آپ کا بادام کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، مغزیات کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ کیسا حافظہ بناتا ہے۔ یہ حج پر جا رہے تھے، کون؟ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ حج پہ جا رہے تھے، ڈھابیل ریلوے اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، 500 علماء اکرام ان کو رخصت کرنے کے لیے آئے تھے جو ان کے شاگرد تھے، اور شاگرد میرے تیرے جیسے نہیں۔ بنوری ٹاؤن مدرسہ سنا ہے کراچی کا؟ اس کے بانی محمد یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام سنا ہے؟ ان کے والد مولانا شفیع عثمانی صاحب حضرت کے شاگردوں میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ حج کے لیے سامان رکھا ہوا تھا، ٹرین کا انتظار ہو رہا تھا، اتنے میں اسٹیشن ماسٹر ٹیلی گرام لے کے آیا۔ پہلے زمانے میں، آج کل تو ٹیلی گرام اور یہ چیزیں نہیں رہی ہیں، ٹیلی گرام لے کے آیا۔ حضرت نے پڑھا، وہ ٹیلی گرام بہاولپور سے آیا تھا۔ بہاولپور میں کیا ہوا تھا؟ ایک لڑکی اور لڑکے کا ان کے خاندان والوں نے کر دیا نکاح، رخصتی کہا کہ بعد میں کریں گے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ لڑکا بدبخت قادیانی ہو گیا۔ اب لڑکی والوں نے کہا ہم تو قادیانی کو نہیں دیں گے، قادیانی تو کافر ہے۔ لڑکے نے کہا بھائی میرا نکاح ہوا مجھے دو۔ انہوں نے بولا تو کافر ہے۔ اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں پر جا کر بہاولپور کی عدالت کے اندر مقدمہ کر دیا کہ میرے کو میری بیوی نہیں دے رہے۔ مسلمانوں نے عدالت میں جواب دیا کہ حضرت یہ تو کافر ہے، اور ہمارے ہاں کافر سے مسلمان کا نکاح نہیں ہوتا، اگر ہوا تھا تو ٹوٹ گیا۔ تو جج نے کہا کہ اپنے علماء کو بلاؤ۔ علماء بہاولپور کے گئے، جج نے کہا بڑے بڑے علماء بلاؤ۔ تو بہاولپور کے علماء نے لکھا کہ حضرت یہاں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے، ختم نبوت کی وکالت کرنی ہے، آپ بہاولپور کی عدالت میں آئیں۔ جا کہاں رہے تھے وہ؟ حج پہ، یاد ہے نا؟ جا کہاں رہے تھے؟ حج پہ۔ اسٹیشن پر بیٹھے ہوئے تھے، شاگرد الوداع کرنے آئے تھے۔ ٹیلی گرام پڑا، یوں گردن جھکائی، سر اٹھایا، فرمانے لگے کہ میرا سامان گھر بھیج دو، ٹکٹ کینسل کر دو اور بہاولپور کا ٹکٹ لاؤ۔ شاگردوں نے کہا حضرت خیر تو ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنی زندگی میں نظر دوڑائی کہ میری زندگی میں کوئی ایسا عمل جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت، حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہو، کنفرم شفاعت نصیب ہو۔ فرمایا کہ مجھے کوئی عمل نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ پکے نمازی تھے، تہجد گزار تھے، 60 سال تک انہوں نے بخاری شریف پڑھائی ہے دیوبند میں، لیکن اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا کہ نبی پاک کی شفاعت یقینی ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ فرمانے لگے کہ یہ ایک میرے پاس گولڈن چانس ہے کہ میں نبی کی ختم نبوت کا وکیل بن کر جاؤں گا عدالت میں، اور یہ عمل یقیناً میری شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو شاگردوں نے کہا حضرت تو آپ بڑے ہیں، آپ تو بڑے تقوی والے ہیں، ایسی بات کر دی۔ فرمانے لگے، علماء بیٹھے ہوئے تھے،
فرمانے لگے اگر ہم ختم نبوت کا تحفظ نہیں کریں تو ہم سے گلی کا کتا اچھا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے. وہی انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ جو لوگ دین کی کسی بھی محنت میں لگے ہوئے ہیں، بہت ساری محنتیں ہیں نا، تبلیغ دین کی محنت ہے، مدرسہ دین کی محنت ہے، خانقاہ دین کی محنت ہے، یہ ممبر پر بیٹھ کر تقریر کرنا ہے یہ بھی دین کی محنت ہے، ٹھیک ہے نا، بہت ساری سیاست میں علماء اکرام کام کر رہے ہیں وہ دین کی محنت ہے ساری. فرمایا جتنی بھی دین کی محنتیں ہیں، کسی بھی محنت پہ کام کرنا اور نبی پاک کی ختم نبوت کے تحفظ کے کام کرنا، اس میں فرق کیا ہے بیان فرمایا. فرمایا کہ دین کی کسی بھی محنت میں کام کرو وہ نبی کے اعمال کی حفاظت کی محنت ہے، نبی کے اعمال کی حفاظت کی محنت ہے. کیوں کیسے؟ فرمایا کہ نماز، تبلیغ نبی کی ذات ہے یا نبی کا عمل ہے؟ بولو عمل ہے نا، نبی کی ذات تبلیغ نہیں ہے. جہاد نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ اور جو ہے امر بالمعروف اپنا مدرسہ چلانا نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ نبی نے سب سے پہلا مدرسہ اپنا مدینہ منورہ میں صفا کے تھلے پر کھولا. اللہ اللہ ذکر کرانا نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ عمل ہے. سیاست کرنا نبی کی ذات ہے یا عمل ہے؟ یہ تو ہمارے مولوی لوگ بیچارے بہت سارے نہیں ہمارا سیاست ہے. ارے اصل سیاست سے تعلق ہی مولویوں کا ہے. نبیوں کا کام سیاست کرنا ہے اور نبیوں کی وراثت علماء کو ملی ہے، چودھریوں وڈیروں کو نہیں ملی ہے. لیکن ہماری قوم تو اسی میں خوش ہوتی ہے کہ بڑا سا بہتار وڈیرا آئے جو اندر بیٹھا ہو، ہاتھ ہلائے اور اس کی پجاروں کا دھواں کالا ہمارے منہ پر لگے، ہم اسی میں خوش ہیں. جو ہمارے ساتھ چٹائی پہ بیٹھا ہوا مولوی ہے، جو ہمارا جنازہ پڑھا رہا ہے، جو ہمارے جو ہے وہ نکاح پڑھا رہا ہے، جو ہمارے بچوں کے کانوں میں اذان دے رہا ہے، ہم اس کو ووٹ دے کر کبھی نہیں لائیں گے. ووٹ کی بات کرو نا، مسجد میں سیاست، مسجد میں سیاست. ارے سیاست اسلامی شروع ہی مسجد سے ہوئی ہے. یہ تو ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے مسجد کو صرف نماز کی جگہ بنا دیا ہے. ایک زمانہ تھا مسجد نماز کی جگہ بھی ہوتی تھی، مسجد سپریم کورٹ بھی ہوتی تھی، مسجد پارلیمنٹ بھی ہوتی تھی، مسجد رفاہی مرکز بھی ہوا کرتا تھا. اسی مسجد سے غریبوں کی مدد ہوتی تھی، اسی مسجد سے جھگڑوں کو ختم کر کے فیصلے کیے جاتے تھے، اسی مسجد میں بیٹھ کر قانون بنائے جاتے تھے. ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے مسجد کو صرف نماز کے لیے رکھ دیا ہے. تو سیاست کرنا بھی نبی کا کیا ہے؟ عمل ہے. کیا ہے؟ عمل ہے. اب جو سیاست کر رہے ہیں وہ نبی کے عمل کی حفاظت کر رہے ہیں، جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ نبی کے عمل کی حفاظت کر رہے ہیں، جو جہاد کر رہے ہیں وہ نبی کے عمل کی حفاظت کر رہے ہیں، جو مدرسہ چلا رہے ہیں وہ نبی کے عمل کی حفاظت کر رہے ہیں. فرمایا جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں، جو ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں، فرمایا وہ نبی کی ذات کی حفاظت کر رہے ہیں. ذات بڑی ہوتی ہے یا عمل؟ ذات پہلے ہوتی ہے. اگر نبی کی ذات کو ہم نکال دیں تو ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا؟ کسی نے دیکھا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں. نہیں دیکھا ہے نا. کتنے بولتے نہیں ہیں. شک میں پڑ گئے کہ مولوی صاحب نے کیسا سوال پوچھ دیا. کتنے اللہ ہیں؟ ایک ہے. کس نے بتایا؟ نبی نے بتایا. بولتے جانا آپ. اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، ایک ہے، نبی نے بتایا. قرآن کو ہم نے اللہ کی زبان سے نہیں سنا لیکن نبی نے بتایا یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا. مکہ کعبہ وہ کمرہ، اس سے زیادہ قیمتی ہیرو جواہرات کا کمرہ بنا ہوا بھی آپ کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن اس پتھروں سے بنے ہوئے کمرے جس پر کالا غلاف چڑھا ہوا ہے، ٹنڈو آدم میں بیٹھا ہوا ہر مومن مسلمان دلی تمنا رکھتا ہے کہ میں اس کمرے، اس کوٹھے، اس جو ہے کعبے کا طواف کروں. کیوں؟ نبی نے بتایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے، اس کے کنارے پر جو لگا ہوا پتھر ہے، فرمایا کہ یہ حجر اسود ہے، اس کو جس نے بوسہ دے دیا سمجھو اللہ کے ہاتھ مبارک کو بوسہ دے دیا. اتنا مقام نبی نے بتایا. پانی تو یہاں بھی منرل مل جاتا ہے لیکن زمزم کے پانی کی اہمیت کیوں ہے؟ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ میرے جد امجد اسماعیل کے پیروں سے نکلا ہوا زمزم کا پانی ہے، یہ برکت والا پانی ہے، یہ شفا والا پانی ہے، یہ بیماریوں سے بچانے والا پانی ہے. تبھی تو ہم زمزم کی اہمیت کو جانتے ہیں. کون جانتا تھا یثرب کیا ہے؟ لیکن مدینہ کی اہمیت، یثرب مدینہ بنا. کیوں بنا؟ اس لیے بنا کہ محمد عربی وہاں ہجرت کر کے تشریف لائے، پھر محمد عربی کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے. تو محمد عربی کی ذات کی وجہ سے کون جانتا تھا کہ مکے کا ایک ابو بکر نامی
تاجر جو ہے کبھی خلیفہ اول بھی بنے گا. کیسے بن گیا ابو بکر سے صدیق اکبر؟ محمد عربی کی غلامی میں آنے کے بعد تو بنا. کون جانتا تھا کہ تلوار لے کر محمد کو قتل کرنے کے لیے نکلنے والا عمر فاروق اعظم کیسے بنے گا؟ یہ محمد کی جوتیوں کا تو صدقہ ہے. کون جانتا تھا کہ مکے کا مالدار ایک عثمان جو ہے غنی، جس کو غنی کے نام سے پکارا جاتا ہے عثمان، یہ ذی النورین کیسے بنے گا؟ محمد عربی کی 5 بیٹیاں اس کے جو ہے حرم میں گئی تو وہ ذی النورین بن گیا. کون جانتا تھا کہ 10 سال کا علی جو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا ہے، اس کو کون جانتا تھا؟ لیکن محمد کی غلامی میں آیا، محمد کی جوتیوں کا صدقہ بنا تو ابو بکر کو صداقت مل گئی، عمر کو عدالت مل گئی، عثمان کو حیا مل گئی، علی کو شجاعت مل گئی، معاویہ کو سیاست مل گئی. یہ سارا میرے مدینے والے کا تو کرشمہ ہے یا کسی اور کا ہے؟ یا یہ حضرات اپنے پاس سے لے کے آئے تھے؟ قریبی تو ابو بکر سے ابو لہب حضور کا زیادہ قریبی تھا، ہاں چچا تھا. وہ جہنم میں گیا، یہ جنت کے سرداروں کا کتنا بڑا مقام مل گیا. سارا نبی کا صدقہ ہے. اب ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے موجودہ دور میں ہم حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کا تحفظ کریں. موجودہ دور کے اندر فرمایا نا 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے. موجودہ دور کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی کے پیروکار، جو قادیانی اور مرزائی جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں، حالانکہ وہ احمدی نہیں ہیں، احمدی ہم ہیں. ہمارے نبی کا نام ہے نا احمد، اور محمدی بھی ہم ہیں. ہمارے نبی کا نام ہے محمد، ٹھیک ہے نا. یہ تو اتنے پلیت قسم کے لوگ ہیں کہ یہ اپنے مذہب کا نام بھی نہیں بتا سکتے. کوئی قادیانی اپنے آپ کو قادیانی کہلانے کو پسند نہیں کرتا، کوئی مرزائی اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہلاتا بلکہ احمدی کہلاتا ہے. ارے بدبختو، تم احمدی کہاں سے ہو گئے؟ تمہارے نبی کا نام غلام احمد ہے، تم غلامی کہلاؤ. تمہارے نبی کا شہر قادیان ہے، تم قادیانی کہلاؤ. تمہارے نبی کی ذات مرزا ہے، تم مرزائی کہلاؤ. ہم تو فخر سے مدنی کہلاتے ہیں، ہم تو فخر سے مکی کہلاتے ہیں، ہم تو فخر سے حجازی کہلاتے ہیں، ہم تو فخر سے ہاشمی کہلاتے ہیں. ارے وہ تو چھوڑو، ان کے غلاموں کی نسبت کو بھی ہم اپنے ساتھ رکھتے ہیں. کوئی صدیقی موجود، کوئی فاروقی موجود، کوئی عثمانی موجود، کوئی حیدری موجود، کوئی کسی نسبت کے ساتھ موجود ہے. یہ تو میرے نبی کی ہم اتنا فخر کرتے ہیں اور قادیانی اتنا شرماتے ہیں. قادیانیوں کا اور ہمارا جھگڑا ہے کیا؟ ایک پوائنٹ، صرف ایک نقطہ، بہت طویل بحث ہے. مجھے پتا ہے آپ سب لوگ کام والے ہو، آپ نے صبح اٹھ کر جانا ہے. آپ لوگوں کے تصور میں یہ ہوگا کہ مولوی باندھے ہوتے ہیں، صبح فجر پڑھ کر سو جاتے ہیں. ہم فجر پڑھ کر نہیں سوتے ہیں، ہم بھی کام پہ ہوتے ہیں، اپنے کام پہ ہوتے ہیں. اور آپ سب میں میرے خیال سے کمزور میں ہی ہوں نا. کوئی میرے مقابلے کا ہے تو کھڑا ہو جائے. نہیں ہے نا؟ تو میں بھی 3-4 دن سے مسلسل اب آگے 25 تاریخ تک انشاءاللہ العزیز ایک آدھ رات چھوڑ کر پھر پروگرام ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ یہ کچہری ہماری روز نہیں ہوگی. میں تقریر کر نہیں رہا ہوں، میں ایک درد دل آپ حضرات کے سامنے بانٹ رہا ہوں. یہی درد اپنے سینوں میں لو، یہی فکر اپنے سینوں میں لو. نبی کے دین کی تو ہم فکر کر رہے ہیں، نبی کی ذات کی پہلے فکر کرو. اس لیے کہ نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے پیار نہ کر لے. کتنا پیار؟ فرمایا اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے ہر انسان سے. دوسری جگہ فرمایا من نفسہ، اپنی جان سے، اپنے مال سے اور اپنی اولاد سے. اور قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. ایمان والوں پر نبی کا حق ان کی جان سے زیادہ ہے. ہم تو مولوی لوگ تعویل نکالتے ہیں آپ کا ایمان بچانے کے لیے کہ کامل ایمان نہیں. نبی نے کامل کی شرط نہیں لگائی. نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کوئی مومن ہے ہی نہیں. کب تک مومن نہیں ہے؟ فرمایا جب تک مجھ سے پیار نہ کر لے. کتنا پیار کرنا ہے آپ سے آقا؟ فرمایا من والدہ، اپنے باپ دادا سے، وولدہ، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، دنیا کے ہر انسان سے زیادہ جب تک مجھ سے پیار نہیں کرتے ہو تو مومن نہیں ہو. میں نہیں کہہ رہا آپ کو، آپ مجھ سے زیادہ نبی سے محبت کرتے ہوں گے، لیکن ذرا اپنے دلوں میں، اپنے گریبانوں میں جھانک کر تو دیکھیں کہ محبت رسول کی ہماری داستان ہے کیا. میں جب امت کی محبت رسول کی داستان کو دیکھتا ہوں تو مجھے خال کہیں علم الدین نظر آتا ہے، کہیں ڈھونڈنے سے ممتاز قادری نظر آتا ہے، کہیں عامر چیمہ نظر آتا ہے، کہیں غازی عبد القیوم نظر آتا ہے، ورنہ تو حلوہ کھانے والے ہم نظر آتے ہیں.
کھانا کھانے والے ہم نظر آتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں؟ جلوس ہی تو نکالتے ہیں، ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک دن کی ہڑتال ہی تو کرتے ہیں۔ کیا ابو بکر صدیق نے بھی جلوس نکالا تھا؟ کیا ابو بکر صدیق نے بھی ہڑتال کی تھی؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں ملتی تو صحابہ اکرام خاموش بیٹھا کرتے تھے؟ آج ایک طبقہ، آج ایک غلیظ ترین طبقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ارے وہ محمد جس کے نام کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوتی ہے، وہ محمد جس کے نام کے صدقے میں نوح کو نجات ملتی ہے، وہ محمد جس کے نام کے صدقے میں ابراہیم پر آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، وہ محمد جس کے نام کے صدقے میں موسیٰ علیہ السلام کو دریاؤں میں راستے ملتے ہیں، وہ محمد جس کے نام کے صدقے میں عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھایا جاتا ہے، وہ محمد جس کا نام نامی اسم گرامی عرش مولا کی پیشانی کی زینت بنا ہوا ہے، وہ محمد جس کا نام جنت کی ایک ایک اینٹ پر لکھا ہوا ہے، وہ محمد جس کا نام جنت کی حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں کے اندر لکھا ہوا ہے، وہ محمد جس کا نام جنت کے درختوں کے پتے پتے پر لکھا ہوا ہے، وہ محمد ارے دیکھو تو صحیح بے قدرے ہم کتنے ہیں۔ ادھر دیکھو موسیٰ اللہ سے کہتے ہیں رب ارنی، اللہ مجھے اپنا آپ دکھا دے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں لن ترانی، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا مجھے، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا مجھے، یا اللہ دکھا دے، نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا اللہ دکھا دے، ضد کیا، کلیم تھا، اللہ نے کہا سامنے پہاڑ ہے اس پہ نظر کر، میں تجلی ایک نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ بچ گیا اور تو نے دیکھ لیا تو پھر مجھے بھی دیکھ لے گا۔ فلما تجلی، جب اللہ نے تجلی نور کی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہاں پر موسیٰ منتیں کر رہے ہیں کہ اللہ آپ دکھا دے، اور وہاں محمد عربی کی شان کو تو دیکھو، میرے مدینے والے کی شان کو تو دیکھو، اپنے گھر میں سوئے ہوئے ہیں، اپنے گھر میں آرام فرما رہے ہیں، جبریل کو حکم ہوتا ہے جا میرے محبوب کو بلا کر لا، میں اس کو اپنا آپ دکھاؤں گا، میں اس سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں، میں اس کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین آتے ہیں۔ جبرائیل امین کون ہے؟ جبرائیل امین 600 پر ہیں اس کے، پیر زمین پر ہو تو سر آسمانوں پر ہو، ایک پر کا ایک پنکھ اتنا مضبوط ہے۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی جتنی زمین ہے نا، یہ دنیا کی زمین ایک پنکھ کو یوں لگائے نا زمین کے ساتھ تو بال ایسے اڑ جائے گی جیسے کرکٹر بیٹ کے ساتھ بال کو اڑاتا ہے۔ اتنا طاقتور فرشتہ، سردار فرشتوں کا ہے، روح الامین ہے، اتنا مقام والا آتا ہے حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے۔ حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں، یہ خادم ہے، یہ مخدوم ہے۔ جبرائیل پریشان ہو گئے، یا اللہ جس کو تو نے بلانے کے لیے بھیجا ہے وہ تو سوئے ہوئے ہیں، میں اس کو کیسے جگاؤں، آواز دوں، ہاتھ لگاؤں، شور مچاؤں، سلام کروں؟ فرمایا نہ، آواز بھی نہ دینا، شور بھی نہ مچانا، ہاتھ بھی نہ لگانا، یا اللہ پھر کیسے جگاؤں؟ جانتے ہو پیغمبر کو جگانے کے آداب اللہ نے سکھائے ہیں، کتنی شان والا پیغمبر ہے۔ جبرائیل سے کہا جبرائیل میرے محمد، میرے محبوب سوئے ہوئے ہیں نا، ان کے پیروں کی تلیاں ہیں نا، ان پر اپنے ہونٹ لگا کر بوسا دے، ان کے ہونٹوں کو، ان کے تلیوں سے، پیر کی تلیاں کہاں، پیر کی تلیاں کہاں، جبرائیل کے ہونٹ کہاں، نورانی ہونٹ کہاں، یہ بشر افضل البشر کے پیر کی تلیاں۔ اور آگے سنیے کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، جبرائیل آئے، سوئے ہوئے آدمی کو بیٹھ کر کوئی بوسا دے سکتا ہے؟ کیا ہونا پڑے گا؟ لیٹنا پڑے گا۔ جبرائیل لیٹے، جبرائیل 600 پروں والا لیٹا، زمین و آسمان کے خلا کے قد والا لیٹا، لیٹ کر حضور علیہ السلام کے پیروں کی تلیوں کو بوسا دیا، بوسا دیا، ظاہر نورانی بوسا تھا نا۔ پیغمبر کی آنکھ کھل گئی، پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گئے، پیغمبر اٹھ کر بیٹھ گئے تو جبرائیل نہیں اٹھے۔ جبرائیل ابھی بھائی اٹھانے آیا ہے، اٹھ گیا تو اب تو بھی اٹھنا۔ جبرائیل نے اٹھا، جبرائیل تم کیوں نہیں اٹھتے ہو؟ فرمایا مت پوچھو، ان پیر کی تلیوں میں مزہ ہی اتنا ہے کہ اٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ کتنا جبرائیل بتانا ان پیر کی تلیوں میں کتنا مزہ ہے۔ تو جبرائیل کے جواب کو ایک سجا بند نے، ایک جملے والے نے، ایک نکابت والے نے ایک جملے کے اندر بیان کر دیا۔ جبرائیل کہنے لگا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا۔ یہ مقام ہے، یہ مقام ہے اس پیغمبر کا۔ اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، ہم نے ان کو کہاں پر پہنچا دیا ہے۔ یاد رکھو میرے چلانے کی نبی کو ضرورت نہیں ہے، آپ کے نعرے کی نبی کو ضرورت نہیں ہے۔ رب محمد کی قسم، قرآن میں اللہ نے کہہ دیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ اس کی پہلے بھی مدد کر چکا ہے اور آج بھی مدد کرے گا۔
نبی کو آپ کی میری ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ نبی کے قدموں میں گریں، ہمیں ضرورت ہے کہ ان کی توق غلامی ان کا ہم اپنے گلے میں ڈالیں، ہم ان کے غلام بنیں۔ عزت ملتی ہے پیغمبر کے قدموں میں گرنے سے، جو جتنا زیادہ گرا اتنا بڑا مقام ملا۔ ابو بکر سب سے زیادہ گرا تو ابو بکر سب سے زیادہ بلند ہوا۔ اس نبی کی قدر قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ آدم سے عیسیٰ تک 1.25 لاکھ نبی اکیلے اکیلے اور مل کر بھی محمد رسول اللہ کے برابر نہیں ہے۔ لیکن قادیانیوں کا، میں کبھی بعض ہمارے دوست کہتے ہیں جی قادیانیوں نے لکھ دیا تو لکھ دیا، آپ کیوں بیان کرتے ہو؟ میں آپ سوئے ہوئے کو جگانے کے لیے بیان کرتا ہوں، میں ان کے لیے بیان کرتا ہوں جو آپ بھی کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کچھ بھی ہے تو انسان نا۔ ارے محسن انسانیت کو گالی دینے والا انسان کہاں سے ہوا؟ نبی کو گالی دینے والا، نبی کی توہین کرنے والا اسلام میں زندہ رہنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ قادیانیوں نے، ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ایک ہے، کتنے ہیں؟ بولتے جاؤ، ناراض بیٹھے ہو، جو ناراض نہیں ہے وہ بولے محمد رسول اللہ۔ عبداللہ کا در یتیم، آمنہ کا لال، عائشہ کا شوہر، فاطمہ کا ابا، ابو بکر کا سردار، صحابہ کا سردار، مکی، مدنی، حجازی، تہامی، ہاشمی، جرنیل بدر، جرنیل احد، جرنیل خندق، جرنیل تبوک، جرنیل حنین، ایک ہے، وہ ایک ہے، ایک ہی رہے گا، جس کے لیے شاعر نے کہا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنیا رب قلم توڑ دیتا۔ خدا نے وہ قلم ہی توڑ دیا جس سے پیغمبر علیہ السلام کا نقش روح بنایا تھا، وہ پیغمبر۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے، قادیانی کہتے ہیں محمد رسول اللہ 2 ہے۔ سنیں لعنت بعد میں ڈالنا، سنیں بھائی، پہلے والا تو ہم مانتے ہیں جس کو ہے، یہ دوسرا کہاں سے آ گیا؟ کہتے ہیں جو دوسرے والا محمد ہے نا وہ پہلے والے سے بھی شان میں بڑا ہے۔ بھائی وہ ہے کون؟ تو کہا کہ محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل، کہا کیا کہا کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، یہ قادیانیوں کا کتابوں کی تحریر بتا رہا ہوں، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور آگے سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں، مطلب جو پہلے گزر چکے اس سے بڑھ کر ہیں اپنی شان میں۔ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، یہ اکمل شاعر قادیانی اس بدماش نے یہ شعر بنایا، کہا کہ محمد دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام محمد کو دیکھے قادیان میں، ایک زانی، ایک بد کردار، ایک مکروہ شکل والا، وہ محمد رسول اللہ کے مقام۔ یہ لڑائی ہے ہماری قادیانی سے۔ صرف یہ نہیں، ہماری بے حسی، ہماری قادیانیوں کے ساتھ رہن سہن، جس کا نتیجہ نکلا فرانس نے سرکاری سطح پر پیغمبر کی توہین کی یا نہیں کی؟ سنا آپ نے؟ آج تک علماء چیخ رہے ہیں حکمرانوں سے کہ فرانس کے سفیر کو بھیجو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھیجیں گے تو کھائیں گے کیا؟ کھلانے والا اللہ ہے۔ حکمران فرانس نہیں کھلاتا، تھوڑی تو غیرت کر کے دیکھو۔ خلیفہ عبدالحمید کے زمانے میں فرانس میں ایک اسٹیج شو بنایا گیا تھا، اسٹیج ڈرامہ بنایا گیا، اس میں حضور علیہ السلام کی توہین کی گئی اور سرکاری سطح پر اعلان کیا گیا کہ پورے فرانس میں یہ دکھایا جائے گا۔ خلیفہ عبدالحمید تک یہ بات پہنچی، خلیفہ عبدالحمید نے ایلچی بھیجا اور کہا کہ اگر تم یہ ڈرامہ دکھاؤ گے تو میں اپنی پوری فوج لے کر فرانس پہ حملہ کروں گا۔ فرانس پر اس نے تو نہیں کہا کہ کھائیں گے کہاں سے، اس نے تو نہیں کہا کہ روزگار کہاں سے ملے گا۔ فرانس کے سربراہ تک بات پہنچی، اس نے فوراً پابندی لگا دی پورے فرانس میں کہ بھائی نہیں، مسلمانوں کا خلیفہ ہم پر حملہ کر دے گا۔ یہ ہوتی ہے جرت۔ آج خود کو ریاست مدینہ کا دعوے دار کہنے والا، اس میں وہ یوں بے غیرتی کی طرح بولتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو واپس کریں گے تو ہم کھائیں گے کہاں سے۔ ہمارے ملک میں حالت یہ ہے، 1989 میں جنگ اور ڈان اخبار کے اندر ایک اشتہار چھپا تھا، شاید آپ میں سے کسی کو یہ کہانی یاد ہو۔ اس اشتہار میں انسان کے نچلے دھڑ کا فوٹو دیا گیا تھا، زائچہ بنا کر، خاکہ بنا کر، پیروں میں بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ اس تصویر میں عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا تھا محمد، ایک جوتے پر لکھا ہوا تھا اللہ، دوسرے جوتے پر لکھا۔ آپ کو یقین نہ آئے، آج بھی ہمارے پاس وہ اخبار موجود ہیں، ہم آپ کو دکھانے کے پابند ہیں۔ کہوں مولوی اپنی بات بتا رہا ہے، آج بھی دکھانے کا ہم پابند ہیں۔ اس وقت مولانا یوسف لدھیانوی صاحب نے یہ بدماشی دیکھ کر ایک رسالہ لکھا تھا، کیا پاکستان میں رشدیوں کی حکومت ہے؟
یہ رسالہ لکھا تھا انہوں نے. وہ کیس حضرت والد صاحب قبلہ علامہ احمد میاں حمادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی انہیں عمر دراز نصیب فرمائے، ان کا سایہ تادیر اہلیان ٹنڈو آدم پر اور ہم پر تادیر قائم رکھے، جنہوں نے دیوانگی کے ساتھ محنت کر کے ٹنڈو آدم کے شہریوں کو قادیانیت کے فتنے سے بچائے رکھا. انہوں نے کیس کیا، عدالت میں گئے. اس وقت 89 سے لے کر آج 2022 کا فروری چل رہا ہے، اور یہ 89 کی بات ہے. کتنے سال ہو گئے کوئی جلدی سے ٹوٹل کر کے بتائے گا؟ 32 سال. 32 ہاں جی 33واں سال چل رہا ہے جی، ہے نا. 33 سال ہو گئے ہیں. آپ کی اور ہماری بے حسی کو دیکھو، آپ کی ہماری لا علمی کو دیکھو. 35 سال ہو گئے، 33 سال ہو رہے ہیں. اس سپریم کورٹ میں وہ کیس فائلوں کے نیچے دبا ہوا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جج کی ماں کے ریپ کا ہوتا، سپریم کورٹ کے جج کی باپ کے قتل کا ہوتا، سپریم کورٹ کی بہن کے ریپ کا کیس ہوتا، سپریم کورٹ کے جج کے بیٹی کے ریپ کا کیس ہوتا، تو وہ فائل نیچے ہوتی؟ نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کے باپ، اس کی بیٹی، اس کی ماں، اس کی بیوی کی عزت اور ناموس کا مسئلہ ہے. کتنے افسوس کا مقام ہے. ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، سر پیٹنے کو دل کرتا ہے، منہ پر مٹی مارنے کو دل کرتا ہے. رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس محمد رسول اللہ نے جس نے ایک ایک لمحہ ہمارے لیے روتے ہوئے گزارا ہے، ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہر وقت ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے باتیں کی ہیں، ہر وقت ہمیں دعائیں دی ہیں، اس کے نام کو پاکستان میں پیشاب کی جگہ پر لکھنے کے باوجود بھی 32 سال گزر کر انصاف نہیں ملا ہے. تیری میری زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ تیرے میرے عالم بننے کا فائدہ کیا ہے؟ تیری میری مسجدوں کا کیا فائدہ ہے؟ تیرے مدرسے کا کیا فائدہ ہے؟ خانقاہ کا کیا فائدہ ہے؟ اگر اتنے مدرسوں کے ہوتے ہوئے، اتنے مولویوں کے ہوتے ہوئے، اتنی خانقاہوں کے ہوتے ہوئے 32 سال میں پیغمبر کے نام کو پیشاب کی جگہ پر لکھنے والے کو ہتھکڑی نہیں ڈل سکی، تو ہم زندہ کیوں ہیں؟ ہماری زندگی کا مطلب کیا ہے؟ ہم چل کیسے رہے ہیں؟ کوئی فرق نہیں ہے. ہاں، میرے باپ کی بیماری ہو، رات کو نیند اٹھ جائے گی. ماں بیمار ہو، نیند بھول جاؤں گا. باپ کا آپریشن ہو، کھانا بھول جاؤں گا. بھولتے ہیں اپنے رشتوں پر. کبھی نبی کے لیے بھی ہم نے کھانا بھلایا ہے کہ یار آج نبی کو اتنی گالیاں ملی ہیں، فرانس والوں نے اتنی توہین کی ہے، ہم نے کھانا چھوڑ دیا. میرے بھائیوں، نبی کے حق کو ادا کرو. نبی کا حق کے غلام. ایمانداری سے بتاؤ، ہم پر کچھ بنتا ہے نبی کا حق؟ بنتا ہے. اور یہ بھی بتا دو کہ کیا ہم نے حق ادا کرنے کی کوشش بھی کی ہے؟ نہیں کی ہے. کریں. 2 دعوتیں لے کر آئے ہوں آپ کے پاس. 2 دعوتیں، اتنی لمبی بحث کے بعد 2 پیغام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. اس قادیانی ٹولے کے خلاف، اس توہین رسالت کے خلاف پوری دنیا میں علماء کی ایک جماعت کام کر رہی ہے. ایک جماعت علماء کی کام کر رہی ہے، جس کی جماعت کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے. جس کی بنیاد امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہے. وہ جماعت ہے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. 1949 کے اندر امیر شریعت نے ختم نبوت کی اس جماعت کی بنیاد رکھی. مولانا احمد علی لاہوری، مولانا محمد علی جالندھری، قاضی احسان احمد شجابادی، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری. جب جماعت بنی تو سب سے پہلے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. جانتے ہو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ؟ جانتے ہو نا؟ جس نے 1600 کتابیں لکھی ہیں مختلف موضوعات پر. دیوبندی مسلک کے بہت بڑے عالم ہیں، حکیم الامت ان کا خطاب ہے. ان کے پاس گئے، ان سے کہا کہ حضرت ہم نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس کے تحفظ کے لیے ایک جماعت بنائی ہے. اس کی ممبر بننے کی 1 روپیہ فیس ہے سال کی. آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی ممبر بن جائیں. جانتے ہو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا؟ 25 روپے جیب سے نکال کر دیے. فرمایا کہ مجھے اس جماعت کا ممبر بنا دو. اگر میں زندہ رہا 25 سال کے بعد تو دوبارہ ممبر بن جاؤں گا. اگر ان 25 سال کے اندر فوت ہو گیا تو میری نجات کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کرنے والی جماعت کے ممبر کے طور پہ مروں گا. اس عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی ہر 3 سال کے بعد ممبر سازی ہوتی ہے. اس کا کوئی اور منشور نہیں ہے، صرف نبی کی غلامی کا حق ادا کرنا، نبی کے ناموس کا تحفظ کرنا، نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا.
ہر 3 سال کے بعد ممبر سازی ہوتی ہے۔ آئندہ 3 سال کی رکنیت سازی اس وقت چل رہی ہے۔ ہم جہاں جہاں مسجدوں میں جا رہے ہیں وہاں کے نمازیوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ اس جماعت کے ممبر بنے۔ رکنیت فارم ہمارے پاس موجود ہے۔ اس وقت 1 روپیہ فیس 1 سال کی تھی، اب 10 روپے فیس 3 سال کی ہے۔ 10 روپے 3 سال کی، اور اگر کوئی ساری زندگی ممبر بننا چاہتا ہے تو اس کی فیس 500 روپے ہے 3 سال کے لیے۔ 10 روپے فیس اس لیے رکھی ہے کہ چندہ کرنا مطلوب نہیں ہے، تاکہ ہر غریب سے غریب آدمی بھی اس کا ممبر بن سکے۔ 15 سال سے اوپر والا شرن 15 سال کا بندہ بالغ ہوتا ہے، 15 سال سے لے کر 115 سال تک جتنی عمر ہے ہر شخص اس کا ممبر بن سکتا ہے۔ آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، میں ممبر فارم لے کے آیا ہوں، ایک ساتھی کے ذمہ لگاتا ہوں دعا کے بعد۔ آپ میں سے ہر ایک جو اپنے اوپر سمجھتا ہے کہ یار نبی کا غلامی کا حق ادا کرنا چاہیے، ہم پر کچھ ذمہ ہے، جو نہیں سمجھتا ہے وہ ضرورت بھی نہیں ہے اس کے ممبر بننے کی، لیکن جو سمجھتا ہے کہ یار ہم پر نبی کا حق ہے، ہم اس کی غلامی کا حق ادا کریں، تو وہ اس جماعت کا ممبر بنے۔ کرنا کیا ہے ممبر بننے کے بعد؟ زیادہ کچھ نہیں کرنا، آپ کو بندوق نہیں دینی کہ جا کر قادیانی کو قتل کرو۔ اگر ہمارے اکابرین نے اجازت دی ہوتی تو انشاءاللہ آج تک قادیانی ہوتے ہی نہیں۔ قانون کے دائرے میں رہ کر ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہر جمعے کے دن ہفتے میں 172 گھنٹے ہوتے ہیں۔ کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ صحیح بتا رہا ہوں یا غلط ہے؟ کوئی ٹوٹل کر کے پھر بتا دے، اگر غلطی ہو تو بتا دینا۔ ہفتے میں 24 گھنٹے ایک دن میں ہوتے ہیں، تو 7 دن کے 172 گھنٹے ہیں۔ 172 گھنٹوں میں سے صرف 1 گھنٹہ آپ سے نبی کے نام پر مانگ رہا ہوں، صرف 1 گھنٹہ نبی کی ختم نبوت کے لیے مانگ رہا ہوں۔ وہ 1 گھنٹہ کون سا ہے؟ جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے سے 4 بجے تک آپ جامع مسجد ختم نبوت کے مرکز میں آئیں، وہاں مشورہ ہوتا ہے، میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، وہاں اس میں شریک ہوں، کام کو سیکھیں، کام کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں۔ تھوڑا سا ہم کریں گے، میدان حشر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست شفقت ہمارے سر پر رکھ دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اس کا حصہ بنیں گے آپ حضرات؟ دوسری بات یہ کہ 25 فروری کو 25 اس مہینے کی 25 تاریخ کو، آج کیا تاریخ ہے؟ 8 ہے نا؟ باقی کتنے دن رہ گئے؟ 17 دن۔ 17 دن رہ گئے۔ 17 دن بعد جمعے کے دن صبح 9 بجے سے لے کر رات دیر تک، جب تک چلی، ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ یہ دیوبندیوں کا جلسہ نہیں ہے، سیدھا بول رہا ہوں میں، یہ دیوبندیوں کا جلسہ نہیں ہے، یہ بریلویوں کا جلسہ نہیں ہے، یہ اہل حدیثوں کا جلسہ نہیں ہے، یہ محمد کے سارے غلام، چاہے وہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، اہل حدیث ہے، کوئی بھی ہے، سارے جو نبی پر کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب کا اجتماع ہے۔ ایک دن اگر آپ کاروبار بند کر کے ملازمت سے چھٹی لے کر جامع مسجد میں صبح سے لے کر رات تک بیٹھے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی۔ ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو ہفتہ ہفتہ چھٹی کر لیتے ہیں، تب ہمارے بچوں کو کون کھلاتا ہے؟ تب ہمارے بچوں کو کون پلاتا ہے؟ جب ہمارے بچوں کا خرچہ کون؟ تب بھی چلتا ہے، جب ہم مر جائیں گے تب کون چلائے گا؟ اگر 1 سال میں 1 دن مانگ رہا ہوں، ہفتے میں 1 گھنٹہ اور سال میں 1 دن، وہ پورا دن آپ جامع مسجد میں آئیں، وہاں بیٹھے، صرف آپ نہ آئیں، آپ جامع تمام مسلمانوں کو دعوت دیں۔ آج کل موبائل کا زمانہ ہے، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، کہاں کہاں پر دیکھا جا رہا ہوں، یہ موبائل کا کمال ہے۔ آپ کے پاس موبائل ہے، واٹس ایپ ہے، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، فیس بک ہے، جتنے بھی سوشل میڈیا کے آپشن ہیں سب پر مہم چلائیں۔ ہم آپ کو مواد دیں گے، ہماری آئیڈیو پر چلے جائیں، آپ اپنا واٹس ایپ نمبر لکھوائیں، اس کو آپ کو مواد مولے گا، وہ مواد پورے اپنے کنٹیکٹ جتنے ہیں، جتنے واسطوں والے سب کو بھیجیں، سب تک پیغام پہنچائیں، سب کو دعوت دیں۔ اپنی بیٹی کی شادی پر جس طرح ہم دعوت دیتے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی پر جس طرح ہم دور دور کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس طرح محمد کی غلامی کے لیے بھی سب لوگوں کو دعوت دیں، خود بھی آئیں اور دعوت بھی دیں۔ کیا یہ کام مشکل ہے؟ پہلے والا مشکل ہے؟ دونوں ہی آسان ہے، پھر کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دعا سے فارغ ہونے کے بعد جلدی نہ کیجئے، جہاں اتنا وقت لگایا ہے اس مہم کو پائے تکمیل تک پہنچائیے۔ ممبرشپ فارم میں آپ لکھ لیں گے، آپ کو دے دیتے ہیں، یہ اس پہ آپ لکھیں گے، نام لکھیں گے اور ایڈریس لکھیں گے، ادھر اوپر موبائل نمبر لکھ دیں گے، ہر ساتھی کا اپنا موبائل نمبر بھی لکھوائیں گے، 10 روپے جمع کرائیں گے اور آپ ختم نبوت کے 3 سال کے لیے ممبر بن جائیں گے، اور ہم اس ختم نبوت کے کام کو کریں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ختم نبوت کے ممبر بن گئے تو اب کسی بھی جماعت میں کام نہیں کر سکتے، جو جہاں ہے وہ کام کرتا رہے، صرف ختم نبوت کے لیے 1 گھنٹہ نکالتا رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا اور جو آپ حضرات نے سنا، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی غلطی سے زبان سے غلط لفظ نکل گیا، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
یا اللہ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، کوئی غلطی ہو گئی بولنے میں اسے معاف فرما، یا اللہ ہمیں حق غلامی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آپ کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے کی توفیق نصیب فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حقیقی عشق کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ قادیانیوں کا بیڑا غرق فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے گستاخ ہیں یا اللہ ان سے بدلہ لینے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں حاضرین ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو ختم فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے نیک صالح اولاد کے فیصلے فرما، یا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان کی شادیوں میں رکاوٹوں کو دور فرما، یا اللہ تمام پریشانیوں کو ختم فرما، یا اللہ حاضرین میں سے جن کے والد والدہ یا والدین یا عزیز و قارب جو فوت ہو چکے ان سب کی ختم نبوت کے صدقے میں مغفرت فرما، ختم نبوت کے صدقے میں مغفرت فرما، ختم نبوت کے صدقے میں ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا اللہ ہم سب کو ختم نبوت کے صدقے میں خاتمہ ایمان پر فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہم تعالی علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔